الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہے، ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے بہترین اور عمدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو پیداوار ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہے اس پیداوار میں سے بھی جو عمدہ چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ردی چیز، ناقص چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، اس لیے کہ گھٹیا چیز تو تم خود بھی نہیں لیتے، ہاں کوئی شرم کر کے لے لے تو اور بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ذات ہے، حمید وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ اس آیت نمبر 267 کا شان نزول یہ ہے کہ جب کھجوروں کا موسم آتا تو صحابہ کرام اپنے اپنے باغات میں سے کھجوروں کے خوشے توڑ کر مسجد نبوی کے اندر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، تو اپنے باغات سے کھجور کے خوشے لے آ کر رسی کے اوپر لٹکا دیتے تھے، کھجوروں کے خوشے۔ تو مدرسہ جو تھا آپ علیہ السلام کا صفہ، تو اس مدرسے کے طلباء یعنی اصحاب صفہ اور جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مہاجرین، تو یہ اصحاب صفہ اور مہاجرین ان کھجور کے خوشوں سے جب بھوک لگتی تو کھجوریں توڑ توڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے بالکل ردی اور 2 نمبر کھجور بالکل ناقص تھی، کھانے کے قابل بھی نہیں تھی، تو اس ردی کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر رسی کے اوپر لٹکا دیا۔ جب وہ ردی کھجور لایا اور لٹکا دیا تو اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی کمائی میں سے عمدہ مال خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ہم نے جو آپ کے لیے پیداوار نکالی ہے اس میں سے بھی اعلیٰ چیز، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، گھٹیا سے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ گھٹیا چیز تمہیں ہدیہ میں دی جائے، تمہیں کوئی صدقہ کرے تو تم خود تو نہیں لیتے، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، ہاں چشم پوشی کر کے شرم کرتے ہوئے کوئی پکڑ لے تو پکڑ لے، ورنہ گھٹیا چیز لینے کا تمہارا دل نہیں کرتا تو اللہ کے راستے میں تم دیتے کیوں ہو؟ تو اس آیت کا اور اس تفسیر سے ہمیں قرآن مجید یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرنا بھی ہے تو اللہ نے جو تمہیں بہترین مال دیے ہے تو عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو تم اعلیٰ چیز پسند کرو اور جب کسی محتاج فقیر مسکین کو یا کسی مدرسے کے اندر کسی طالب علم کو تم نے کوئی چیز بھیجنی ہو تو پھر دیکھ دیکھ کر جو مال خراب ہو تم وہ بھیج دو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ آج کل معاملہ الٹ چل رہا ہے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا پسند نہیں کرتے، دل ہی نہیں کرتا۔ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ مال بچ جائے اور چاولوں کی ایک دیگ بچ گئی ہے یا خدا نخواستہ اس میں کوئی نمک مسالہ کچھ تیز ہو گیا ہے یا اس میں ذائقہ اس کا تبدیل ہو گیا ہے تو کہتے ہیں مدرسے بھیج دو تو مدرسوں کو طلباء کھا جائیں گے۔ تو بھائی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تو اپنا اعلیٰ مال دو،
عمدہ جو تمہارا دل چاہتا ہے نا میں نہ دوں، صحابہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دو۔ تو اس لیے قرآن مجید ہمیں یہ ہدایات دے رہا ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء نے شرائط لکھی ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، دیکھیں جیسے کوئی کسان کھیتی کرتا ہے، کاشت کرتا ہے زمین کو، تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی نے اگر گندم کاشت کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ گندم کھیتی کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں، وہ زمین کھیتی دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر اس میں سارا کلر ہے اور کبھی بھی کھنڈرات ہے، اس میں کوئی بیج ڈال دے تو کھیتی ہوگے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگے گی۔ تو پہلی چیز کسان یہ دیکھتا ہے کہ زمین کھیتی کے قابل بھی ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ہم بیج ڈال رہے ہیں کھیتی کاشت کرنے کے لیے وہ بیج عمدہ ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح موسم کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کھیتی کا موسم ہے یا نہیں۔ اگر چاولوں کا موسم ہے، کوئی گندم کاشت کرے گا تو گندم نہیں اگے گی۔ اور اسی طرح اس کھیتی اگانے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، کہ سب سے پہلے اس کے اندر ہل چلائے، ہل چلانے کے بعد پھر اس میں پانی لگائے، پانی کے بعد پھر زمین میں بیج ڈالے۔ اگر ان شرطوں کے خلاف کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ زمین کھیتی نہیں دے گی۔ اگر زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جتنا عمدہ بیج ڈال دیں تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صدقے کے لیے بھی ایسے علماء نے شرائط رکھی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کو ہم صدقہ دے رہے ہیں وہ صدقے کا اہل بھی ہو۔ آج کل لوگوں نے خیرات مانگنے کا اور پیسے جمع کرنے کا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ بھکاری پیشہ ور ہمیں بہت نظر آتے ہیں جو مستحق ہی نہیں ہے لینے کے، اور کئی لوگوں نے تو اپنے جعلی زخمی بازو لگوائے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا بازو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انہوں نے زخم لگا کے اور اوپر دوائی لگا کر لوگوں کو سامنے ہاتھ زخمی کر کے دکھاتے ہمارا ہاتھ زخمی ہے۔ اور ایسے کئی لوگوں کو میڈیا والوں نے بے نقاب کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کپڑے میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، پاؤں بھی ہوتا ہے لیکن چھپایا ہوا ہوتا ہے کہ میں بھکاری ہوں۔ تو جس بندے کو آپ دے رہے ہو تو دیکھو کہ وہ آدمی اس کا مستحق ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر صدقہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو چیز آپ صدقہ دے رہے ہیں تو وہ چیز بھی عمدہ ہونی چاہیے، گھٹیا چیز مت دو، اس لیے کہ اللہ گھٹیا چیز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ صدقہ اور خیرات حدیث میں آتا ہے جو صدق کے دل سے بندہ صدقہ کرتا ہے فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، یہ صدقہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی غریب مسکین کو دے رہے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے صدقہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ جو چیز ہم اللہ کے دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ گھٹیا چیز دے رہے ہیں، فإن اللہ یتقبلها، تمہارے صدقے کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ صدقہ کر رہا ہے، جو چیز ہم دے رہے ہیں اس کا موسم بھی ہے یا نہیں۔ ایک ساتھی مثال سنا رہا تھا کہ ایک بندہ مدرسے کے اندر گڑ کا شربت بنوا کر آیا سخت پوہ کے موسم میں، پوہ جب سخت سردی ہوتی ہے تو وہ مدرسے میں گڑ کا شربت بنا کر آیا۔ اب گڑ کا جو شربت ہوتا ہے اس کا تو خاص موسم ہے، گرمیوں میں وہ دل کرتا ہے آدمی کا پینے کو، گرمی میں، سردی میں تو کوئی بھی نہیں پیتا۔ وہ بتا رہا تھا جب وہ بندہ لے کے چلا گیا تو جو مولوی صاحب بیٹھا تھا اس نے اٹھا کر نالی میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا بھائی اس کو ہم کیسے پئیں، سخت سردی کا موسم ہے۔ تو اس بندے کو بلا کر پوچھا کہ بھائی آپ یہ سخت سردیاں ہیں، پو کا موسم ہے، آپ گڑ کا شربت لے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یار جو میرا ابا تھا نا تو وہ بھی گڑ کا شربت پلاتا تھا لوگوں کو، تو میں نے کہا میں بھی گڑ کا شربت پلاؤں۔ تو اس نے دماغ سے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ابا کس موسم میں پلاتا تھا۔ تو جو چیز ہم کسی کو دے رہے ہیں دیکھا جائے کہ اس چیز کے دینے کا موسم بھی ہے یا نہیں، اور جس بندے کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کپڑے لے کر جائیں تو اس کو تو راشن کی ضرورت ہے، اور ایک بندے کے پاس کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، یا اس کو کچھ نقدی کی ضرورت ہے، تو جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس سے پوچھ لیا جائے کہ میں کچھ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیں۔ کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے کپڑے لاتا ہوں، کھانا نہیں ہے تو میں آپ کے لیے کچھ راشن بھیج دیتا ہوں۔ تو بہرحال صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر ان کو شرائط کے مطابق اللہ کے راستے میں کچھ ہی صدقہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آسمان سے روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز ما من یوم یصبح العباد فیہ، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور روزانہ وہ دونوں دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا،
اے اللہ آج جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اس کا نعم البدل تو دنیا میں اس کو دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بندہ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، اس نے مال کو روکا ہوا ہے، کسی پر خرچ بھی نہیں کرتا، تو اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو ہم پہلے جو فرشتہ ہیں ہم اس کی دعا میں آئیں کہ جو ہمارے لیے روزانہ دعا کرتا ہے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بدل عطا فرما۔ تو بہرحال اس قرآنی آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک تو مال خرچ کرنا چاہیے، اور کون سا مال خرچ کرنا چاہیے؟ جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، عمدے سے عمدہ مال، اس لیے کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کے نقصانات سے، حادثات سے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ساری زندگی اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہمارا مال جان اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں دین کا سلسلہ جاری فرما، ہم سب کو دینی علم نصیب فرما، علماء کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو دینی علم نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی، دنیا کی تمام تر بھلائیاں، ترقیاں نصیب فرما، ذلت سے، رسوائی سے، بے عزتی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، حلال مال نصیب فرما، اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، اپنا دیا ہوا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی عادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا